مرد نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا. بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ سلیم نہیں تھے, دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا, غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا, 1 کروڑ بھی آ گئے, تو وہ کیا کرتی ہے, سب نہیں کرتی, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی, جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وکیل سے رابطہ کرتی ہے, 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے آپ, اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے, سمجھ میں, کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے, میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے, میاں بیچارہ مکھنچو, اب کورٹ نے خلا دے دیا, دے دیتی ہے کورٹ خلا, اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے, پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب, ایسا قانون پاس کر دیا نا, بیڑا ہی غرق کر دیا, اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں, دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی. 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں, کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں, وہ منجن بکتا ہے, قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں, لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو, کل بیگم کی نیت بدل گئی, کورٹ میں جائے گی, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے, میں نے یہ دیا, میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے, ٹھیک ہے نا, 25,000 جو مہر رکھا تھا نا, 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی, تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے, لے پتلی گلی سے نکل. 25,000 آپ کو واپس ملیں گے, اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے, آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا, یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو, 2 پیدا ہو گئے, وہ بھی گئے, ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا, بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں. اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے, اما کو بھی پالو, اس کے بچے کو بھی پالو, بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اما آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی, کیونکہ اس اما کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اما میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اما اس کا دماغ بھرے گی, تیرا باپ چور تھا, تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا, تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے ہیں. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2, اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا, اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا, میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے, گزرے گی تو پتا چلے گا, اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا 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 نا, اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا, غفار کے ساتھ ایسا ہوا, ستار کے ساتھ ایسا ہوا, پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو, بہترین نعمت ہے, انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے تھے. ایسے نہ کرو, رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے, اپنی خواہش پوری کرو, جائیدادیں نام کر دینا, اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا, یہ کام نہیں. بچے بھی روکو, کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے. ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا, نقصان تو ہے اس کو بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے.
اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کہ آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا، کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے، تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا. بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا، پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو، بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو. اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں، اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے، مرد میں برداشت زیادہ ہے، وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق. اس میں قوت ہے، اللہ نے برداشت تبھی تو نہیں دے رہے نا. زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے، جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا، وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر، تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو، جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو. وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے، وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر، ہم کہاں نکل گئے؟ تو ہم تو چچا مامو خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا، اماں کو بعد میں. درجہ بندی میں یہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اب